زلیخا صاحبہ، ایک درود پاک کے حوالے سے جس طرح سے اب ہم گفتگو کریں گے اور اس کی فضیلت ایک مومن کے لیے، جب ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، تو اس کا تقاضا ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھا جائے، کہ درود پہلے پڑھو پھر نبی کا ذکر کرو اور فضائے نور میں اس روشنی کا ذکر کرو۔ اسی طرح تو ہے ترتیب پہلے کلمے کی کہ خدا کے بعد خدا کے نبی کا ذکر کرو، درود پاک کے حوالے سبحان سے اللہ، ارشاد فرمائیے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ والی بات اس میں آ گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب کے ذکر کو ہمیشہ کے لیے بلند رکھنے کا وعدہ فرمایا، اور اس کی بے شمار صورتیں ہیں۔ بے شک نہ ہم کلمہ پورا کر سکتے ہیں ذکر مصطفیٰ کے بغیر، نہ اذان، نہ نماز۔ قرآن پاک بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ میں اس کو ہمیشہ ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتی ہوں کہ درود پاک کا جب ہمیں حکم دیا گیا، اور جیسا بھی آپ نے بھی فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ان لوگوں کو، یا فرمایا ہلاک ہوا وہ شخص کہ جس کے سامنے اللہ کے حبیب کا نام لیا جائے اور وہ اللہ کے حبیب پر درود نہ بھیجے۔ کمال کی بات دیکھیے یہ کہ اس کا ایک اینگل ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی پر درود نہیں بھیجتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اگر آپ اس کا دوسرا اینگل دیکھیں تو چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جب دنیا میں مبعوث فرمایا تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ بے شک اس آیت مبارکہ کو ذرا یاد رکھیے کہ آپ کو رحمت عالمین بنا کر بھیجا۔ عالمین کی دو تعریفیں ہیں، ایک تو یہ کہ مختلف جنس کے لیے، یعنی فرشتے، جنات اور انسان اور چرند اور پرند اور یہ سب چیزیں۔ ایک ہے زمانے، یعنی عالمین میں ہر ایرا، ہر زمانہ، ہر صدی، دونوں معنی عالمین کو کور کر رہے ہیں۔ آج اللہ کے حبیب بظاہر ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں، یعنی ہم نے ان کا زمانہ نہیں پایا جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پایا تھا، لیکن ہمیں بھی آپ کی ذات سے براہ راست فیض نصیب ہو رہا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کی رحمت سے ہمیں حصہ مل رہا ہے کہ جب ہم ایک بار اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، فرمایا من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ باب من العافیہ، ایک بار جو مجھ پر درود بھیج دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی عافیت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب مسکراتے ہوئے روشن چہرے کے ساتھ ایک دن اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا ابھی مجھ پر جبرائیل علیہ السلام اللہ کی یہ خوشخبری لے کر تشریف لائے کہ میری امت میں سے جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس کے 10 گناہوں کو بخش دیں گے، سبحان اللہ، اس کی 10 نعمتوں میں اضافہ فرما دیں گے اور اس کے 10 حاجتیں حاجت روا ہو جائیں گی۔ تو یہ یاد رکھیے کہ محبت کے اظہار کا ذریعہ بھی ہے اور ہم پر واجب بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ سب سے بہترین وظیفہ ہے، یعنی فرض نمازوں کے سوا، فرائض کے سوا اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے کہ بیسٹ وظیفہ کیا ہے تو وہ درود کی کثرت ہے، اور انسان جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی رغبت دلائی اور کہا کہ کثرت سے اللہ کے حبیب پر درود بھیجو تاکہ تمہارے اعمال، تمہاری دعائیں قبول ہوں اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کا وہ ذریعہ بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک کے تعلق سے گفتگو فرما رہی تھی۔